تو اسی طرح دین اسلام یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل لائے عمل ہمیں دیتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ تو اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ یہ 4 چیزیں پرنسپل کہلاتی ہیں، اصول کہلاتی ہیں کہ یہ 4 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان 4 چیزوں پر جب عمل کریں گے تب جا کر کے ہم اپنی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ تیار کر پائیں گے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے۔ بہت عام سا یہ سوال ہوتا ہے کہ جی حدیث کے اندر یہ بات یوں آئی ہے اور فقہ کے اندر بات یوں آئی ہے۔ تو فقہ کسی عجوبے کا نام نہیں ہے، کسی من گھڑت چیز کا نام نہیں ہے، یا کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے۔ فقہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جو مسائل اخذ کر کے، جو مسائل لے کر، جو مسائل قرآن و حدیث سے نکالنے کے بعد لکھا گیا، کسی جگہ جمع کیا گیا، تو جب ان کا نام رکھا تو اس کا نام فقہ رکھ دیا گیا۔ اور یہ فطرتی بات ہے، جب بھی آپ کسی کا تعارف کرنا چاہتے ہیں، کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں، خواہ کوئی انسان ہو، خواہ کوئی کلام ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کا ایک نام رکھتے ہیں۔ اس کا نام رکھنے کے بعد آپ اس کو اس نام سے پکارتے ہیں۔ تو جب کوئی آدمی قرآن اور حدیث سے مسائل نکال لیتا ہے اور ایک جگہ جمع کرتا ہے تو اس کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فقہ نہ پڑھو، فقہ کے ساتھ ہماری نہیں لگتی، فقہ کوئی نئی چیز ہے، فقہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ جو مسائل قرآن سے نکلیں گے، جو مسائل حدیث سے نکلیں گے، ان کا کیا نام رکھنا چاہیے؟ اگر فقہ نام نہ رکھیں تو آپ یہ بتلا دیں کہ کیا نام رکھیں ان کا نام تو فقہ ہی ہے اور فقہ رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی تشریحات ہیں، قرآن اور حدیث سے نکلے ہوئے مسائل ہیں۔ اور پھر ساتھ یوں جوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ فلاں امام کی تقلید کر رہے ہیں، لہٰذا آپ شرک میں مبتلا ہیں، فلاں امام کی تقلید کرنا درست نہیں ہے، حدیث میں یوں لکھا ہے، قرآن میں یوں لکھا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ شیطانی ایک وسوسہ ہے اور ورغلانے کا ایک طریقہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فطرتاً پوری دنیا کا جو نظام ہے وہ ہمیشہ اپنے سے بڑے کو فالو کر کے چلنے کا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں، انجینئرنگ لے لیں، ڈاکٹری لے لیں، کوئی بھی شعبہ آپ پکڑیں گے، اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ چھوٹا ڈاکٹر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو فالو کر کے چلتا ہے، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتا ہے تو وہ کامیابی کی راہوں تک پہنچتا ہے۔ کوئی انجینئر ہے، وہ بلڈنگ بنانا چاہتا ہے تو اپنے سے بڑے انجینئر کو فالو کرے گا، اس کو فالو کر کے چلے گا۔ تو کوئی بھی دنیا کا شعبہ آپ لیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بڑے کو مانا جاتا ہے، بڑے کو فالو کیا جاتا ہے۔ ایک ڈرائیور ہے تو وہ بھی ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے اپنے سے ماہر ڈرائیور کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا ہے، وگرنہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ بے استادہ ہے، اس نے ڈرائیونگ کسی سے سیکھی ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، آپ کو اپنے سے جو بڑا ہوگا، اس فن کا جو بڑا ماہر ہوگا، اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کو استاذ ماننا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح دین اسلام کے اندر بھی بڑوں کی، اسلاف کی بات کو مان کر ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ میں کہوں کہ آپ میری پیروی کریں، مجھے فالو کریں، یا آج کے مولوی یوں کہیں کہ ہماری پیروی اور ہمیں فالو کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمیں فالو نہ کریں، ہم سے جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کو فالو کریں۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ تو مجھے اگر فالو کریں گے، آج کے دنیا کے لوگوں کو آپ فالو کریں گے، جو موجودہ علماء ہیں ان کو اگر فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے میں گمراہ ہو جاؤں، ممکن ہے وہ مولوی غلطی پر ہو، ممکن ہے کہ اس نے جو بات بتائی ہے وہ درست نہ ہو، اس کی بات کے اوپر کوئی جرا نہیں ہوئی، کوئی تحقیق نہیں ہوئی، اس نے بات اٹھ کر بتا دی آپ کو۔ اس کے اندر غلطی کا امکان ہے، اس کے اندر گمراہ ہونے کا امکان باقی ہے۔ اور اگر آپ بڑوں کو فالو کرو گے جو دنیا میں رہے نہیں، انہوں نے کام کیا، جمع کر کے آپ کو مسائل دے دیے، اسلام کو جمع کر کے آپ کے ہاتھوں میں سونپ دیا، ان کی بات پر عمل کریں گے تو اس میں کامیابی 100% ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے گمراہ ہونے کا چانس نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں،
انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر کے دیا ہے، انہوں نے سارے کے سارے دین کو جمع کیا ہے، پھر اس پر تحقیقات ہوئی ہیں، ہزار 1500 سال کی تحقیقات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 14 صدیاں بیت چکی ہیں، 15ویں صدی جاری ہے، تو صحابہ کی بات پر عمل کریں گے تو صحابہ کی بات سے لے کر آج تک کتنی دفعہ تحقیق ہوئی۔ اسی طرح فقہ کے جو امام ہیں ان کی باتوں پر آج تک کتنی تحقیق ہوئی، کتنی جرح ہوئی، اور جرح کے بعد ان کی باتیں آج بھی مسلم و ثبوت ہے، اسی جگہ پر کھڑی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی بات کے اندر گمراہی کا امکان باقی نہیں ہے۔ اسی لیے آج کے لوگوں کو فالو کرنے کے بجائے اگر آپ بڑوں کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے اندر خیر کے امکانات زیادہ ہیں، گمراہی کے چانس کم ہیں۔ جبکہ آج جو یہ ایک پلندہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی آپ یوں کہیں کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، میں اپنی تحقیق کر رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو جو ہے پریزنٹ کرتا ہوں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میری بات مانو، چندے مجھے دو، میرے پیٹ کا خیال رکھو، باقی دنیا کو چھوڑ دو۔ احناف نے جو کہا، فقہا نے جو کہا، جو صحابہ نے کہا، ان کی بات کوئی ویلیو نہیں ہے، میرا نظام چلنا چاہیے، آپ مجھے فالو کرو۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی دین نہیں سمجھتا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، ہمیں پڑھاتے ہوئے انٹرنیشنل دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آن لائن تقریباً 8 سال سے ہم سے وابستہ ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور میں اپنی عادت کے مطابق جب بھی کوئی آدمی بات کرتا ہے تو میں اس سے بنیادی باتیں پوچھتا ہوں۔ سورہ فاتحہ تک نہیں آتی ہوتی اور بات حدیث کی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس آدمی کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اسے حدیث کا کیا پتا کہ حدیث کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ حدیث سے مسائل نکالنا اتنا آسان کام ہے کیا؟ ہر آدمی خود سے اٹھ کر کے قرآن اٹھا لے گا، حدیث اٹھا لے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، خلاف فطرت ہے۔ جو چیز جس کی تھیوری ہی ٹھیک نہیں ہے، جو عقل میں نہیں آ رہی، وہ پریکٹیکلی کیسے چلے گی؟ تو یہ کام ہماری زندگیوں میں پریکٹیکل تمام لوگوں کی زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا۔ ابھی بھی علماء سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں پوچھے جائیں تو نہیں آتے ہوتے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں۔ ہم جب علماء سے آگے رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے علماء کہہ دیتے ہیں جی ہمارے علم میں نہیں ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، مسائل کو جانچنا پڑتا ہے۔ تو وہی کام عام آدمی کرے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ تو عام آدمی کے لیے قرآن و حدیث سے مسائل نکالنا یہ قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی بنیادی عبادات کو 100% کر لے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو دعویٰ ہوا کرتا ہے کہ آپ کسی کی تقلید نہ کرو، فلاں امام کی تقلید نہ کرو، معنی یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ میری تقلید کرو، مجھے فالو کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں فالو کریں؟ کیا آپ آسمان سے اتری ہوئی کوئی شخصیت ہیں جو آپ سے غلطی کا امکان نہیں ہے؟ آپ کو تو فالو کرنے سے بہتر ہے پھر آپ سے پہلے لوگوں کو فالو کیا جائے۔ علماء دیوبند کا یہ امتیاز رہا ہے اور مقلدین کا یہ امتیاز رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یوں فرمایا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کتاب کے اندر یوں لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اس پر جرح کی ہے، اس کے اندر دلائل کو جمع کیا ہے، اور وہ کوٹ کریں گے، وہ مسائل بتائیں گے۔ ہم نقل کرنے والے ہیں، ہم کوئی نکال کر بتانے والے نہیں ہیں، ہم اس کی لکھی ہوئی چیزوں کو بتانے والے ہیں۔ اور یہ ساری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تقلید نہیں کرتے، آپ ان کی لائبریریوں میں چلے جائیں، سینکڑوں کتابیں آپ کو فقہ کی ملیں گی۔ تو وہ فقہ سے پڑھ کر کے لوگوں کو مسائل بتانے کے بعد فقہ لکھنے والوں کے اوپر تان و تشنیع کی جائے، انہیں کے اوپر تبرہ کیا جائے، تو کہاں کا انصاف ہے یہ؟ تو تقلید کرنا یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ فطرتی عمل ہے، اس کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورہ فاتحہ ہم سارے پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگلی آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط القرآن نہیں ہے، صراط الحدیث نہیں ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہ نے 2 راستے دکھا دیے، انعام کرنے والوں کے راستے پر چلو گے۔ یہ نہیں کہا قرآن کے راستے پر چلو، یہ نہیں کہا حدیث کے راستے پر چلو، اور روکا کس سے؟ فرمایا غیر المغضوب علیہم، ان کے راستوں سے رکنا ہے کہ جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پہلی جو قرآن کی ابتدائی صورت ہے اس کے اندر بھی دعوت یہ ہے
کہ کسی کی راہ پر چل کر کے جانا ہے. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو بڑا بنانا ہے، اس کو بنا کر کے آگے چلنا ہے. اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ جس کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کے لکھے ہوئے مسائل آپ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اس پر تبرہ شروع کر دو، اس پر طعن و تشنیع شروع کر دو. اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے. اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ ساری باتیں میں آپ کو خود سے بتا رہا ہوں، یہ بھی سراسر غلط ہوتا ہے. وہ بھی تو انہیں کتابوں سے لکھ کر کے بتا رہا ہوتا ہے، انہیں کتابوں سے پڑھ کے بتا رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اولی الامر کی. علماء فقہاء مراد ہیں اس سے، حکومت چلانے والے مراد ہیں اس سے. فاسألوا اہل الذکر. اس آیت کا کیا معنی نکالیں گے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خود نکالو قرآن و حدیث سے، تو فاسألوا اہل الذکر کا معنی کیا ہوگا؟ پھر اہل علم سے سوال کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر ساتھ ہی دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ ہر بات کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے. یہ دعویٰ بھی سراسر غلط ہے. اسلام کے بنیادی طور پر 4 اصول ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. صرف قرآن و حدیث میں سارے کا سارا اسلام نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو اسلام سے خارج کرنا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے. بتلانا یہ چاہتا ہے کہ اسلام سارے کا سارا وہ پورا کوئی دین، کوئی مذہب نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام واحد نظام زندگی ایسا ہے کہ جو انسانی پوری زندگی کو بیان کرتا ہے. اور وہ تبھی ممکن ہے جب 4 اصول ہوں، قرآن و حدیث ہوں تو ممکن ہے. آج کی ساری بینکنگ اس کو آپ اگر لے کر آئیں تو کون سی حدیث سے نکالیں گے؟ اس کو کون سی قرآن کی آیت سے نکالیں گے؟ یہ سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کون سی قرآن کی آیت اور کون سی حدیث سے نکالا جائے گا؟ یہ ایڈوانس چیک سیل کیے جاتے ہیں، یہ کون سی حدیث سے نکالے جائیں گے؟ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالے جاتے ہیں. صریح الفاظ میں موجود نہیں ہوتے، لیکن دلائل ان سے لے کر کے اصول وضع کیے جاتے ہیں، انہی کے اوپر مسائل نکالے جاتے ہیں، انہی کے اوپر ہماری زندگیاں ڈیپینڈ کرتی ہیں. تبھی ممکن ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اوپر عمل کر سکیں اور ہماری پوری کی پوری زندگی اسلام کے عین مطابق ہو. صرف قرآن و حدیث پر آ جائیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اسلام خاموش ہے. صراحتاً کوئی بھی پیغام موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہاں تو یا تو ضمناً جا کر نکالنا پڑتا ہے، یا فقہاء اور علماء مل کر کے اجتہاد کے ذریعے ان کے مسائل کو نکالتے ہیں. تو تقلید کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ فطرتی عمل ہے اور اس کے بغیر گزارا چار نہیں ہے. اسی کے اوپر عمل کریں گے تو ہم عمل کر پائیں گے. دوسری بات، ہر آدمی کہہ دیتے نا کہ حدیث میں یہ ہے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. آپ کو حدیث کا علم نہیں ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کسی اردو کے رسالے میں لکھی ہوئی درمیان میں سے حدیث کا کوئی جز پڑھ لیا ہوگا. آپ کو نہیں پتا کہ حدیث کی سند کیا ہے، حدیث کا متن کیا ہے، حدیث کا معنی کیا ہے، حدیث کے راوی کون سے ہیں، حدیث اول زمانے کی کون سی ہیں، آخر زمانے کی کون سی ہیں. چونکہ اسلام تدریجاً نازل ہوا ہے، یہ کے بعد دیگر احکام نازل ہوئے ہیں. اور ایک آدمی آج اٹھ کر دعویٰ کر دے کہ شراب حلال ہے، تو یہ دعویٰ بالکل حدیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آغاز اسلام کے اندر حکم یہی تھا. لیکن آخر زمانہ کے اندر آ کر حرام کر دیا گیا اور صریح حرام کی آیات موجود ہیں، احکام موجود ہیں. تو اسلام تدریجاً نازل ہوا ہے. اول زمانہ کی حدیث کچھ ہیں، آخر زمانہ کی حدیث کچھ ہیں. تو یہ کون فیصلہ کر سکے گا؟ جو راسخون فی العلم ہوں گے، علم کے اندر راسخ لوگ ہوں گے، وہ اس کا فیصلہ کر پائیں گے. ہر آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا. ہم اگر ایک ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں، ایک واش روم بھی بناتے ہیں، تو ماہر مستری کو کھڑا کرتے ہیں کہ یار یہ باتھ روم بنانا ہے، اس کو آپ کیسے بنائیں گے اور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. کسی اناڑی کو اور کسی عام آدمی کو ہم باتھ روم تک بنانے نہیں دیتے. اور دین اسلام کے اندر جو دل چاہتا ہے ہم وہ کر لیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنا خواہش کے مطابق دین چاہتے ہیں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ کون سی فقہ کیا ہے، کون سا مسئلہ کیا ہے، کون سی تقلید ہے، کون سی غیر تقلید ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا الو سیدھا ہونا چاہیے. ہمارا الو سیدھا ہو، چاہے وہ کیسے بھی ہونا چاہیے. ہمیں اپنے خواہشات کے مطابق دین چاہیے. چند دن پہلے کا واقعہ، ایک نوجوان آیا
مسئلہ پوچھا. میں جانتا تھا بہت اچھی طرح سے, ایک عالم میرے پاس موجود تھے جو کہ اہل حدیث علماء میں سے تھے, وہ بھی مہمان تھے. تو وہ کہنے لگا جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کورٹ میرج جائز ہے یا ناجائز ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, آپ اہل حدیث علماء کو فالو کرتے ہیں تو آپ ان سے مسئلہ پوچھیں. ہماری تو یہ لڑائی ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے کس کو فالو کرنا ہے, آپ فقہ حنفی کو فالو کریں یا اہل حدیث علماء کو فالو کریں یا فقہ شافعی کو, فقہ حنبلی کو, کسی بھی فقہ کو فالو کریں. ہمارا اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ تو غیر مقلدین کو فالو کرتے ہیں اور مسئلہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ بزرگ موجود ہیں, عالم دین بیٹھے ہیں, ان سے مسئلہ پوچھو. کہا نہیں جی میں ویسے ان کو فالو کرتا ہوں لیکن مجھے اس مسئلے میں آپ کی رہنمائی چاہیے, آپ مجھے فتویٰ لکھ کر دے دیں. میں کہا اصل مسئلہ یہ کہ آپ کا الو سیدھا نہیں ہو رہا, کیونکہ اہل حدیث علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے اور احناف کے نزدیک جائز ہے, لہٰذا آپ نے اپنا الو سیدھا کرنا ہے, آپ کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ہم اپنا من چاہا دین چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اول زمانہ کی حدیث اٹھا کر کے لے آئیں گے, آخر زمانہ کی حدیث اٹھا کر لے آئیں گے. اس میں ہم نے جو جتن کرنا ہے ہم کریں گے, ہم طویلات کریں گے. یہودیوں کی طرح کوئی کہاں سے ٹکڑا پکڑیں گے, کوئی کہاں سے ٹکڑا پکڑیں گے اور اپنے مسئلے کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں اسلام پر چلنے کی کوئی غرض نہیں ہے. تو خدا را اس سے بچا جائے, اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنایا جائے, دین کو اپنی خواہشات کے تابع بنانے کی کوشش نہ کی جائے. جبکہ پوری کی پوری میڈیا کا اور ہمارے جو جدید لوگ ہیں جو جدید علوم پڑھتے ہیں ان کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ یہ دین میری خواہشات کے مطابق آ جائے. اور لوگ جب مسائل پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ درست نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, یہ ایسے ہونا چاہیے. تو اگلا جواب کیا ہوتا ہے, مفتی صاحب کچھ تو تھوڑا سا اس حدیث کی روشنی میں گنجائش نکال لیں. وہ مفتی کو بتا رہے ہوتے ہیں آلریڈی, عالم دین کو ایک عام آدمی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ حدیث فلاں جگہ پر ہے, آپ اس حدیث سے ریلیٹڈ مجھے کوئی بات بتا دیں, میرا الو یہاں سیدھا ہو رہا ہے. آپ یہاں پر کوئی مسئلہ لے کر آئیں, وہ بتائے گا عالم دین کہ جی یہ حدیث منسوخ ہے, یہ اول زمانہ کی ہے. وہ کہے گا جی حدیث میں تو ہے نا جی, اور دوسری جگہ پر صحیح حدیث موجود ہوگی, اس پر عمل نہیں کریں گے اور کیا کہہ دیں گے جی یہ ضعیف ہے. اور بھائی ضعیف حدیث بھی حدیث ہوتی ہے. یہ بات کی بات ہے کہ اس حدیث کا درجہ کیا ہے. وہ صحیح ہے, موضوع ہے, ضعیف ہے. موضوع حدیث تو حدیث نہیں ہوتی, وہ من گڑت ہے. یہ ضعیف ہے, حسن ہے, صحیح ہے, یہ درجات بعد میں ہیں. لیکن ان درجات کے ہوتے ہوئے بھی انکار حدیث ممکن نہیں ہے. وہ ضعیف بھی کیا ہے, حدیث ہے. فقط یہ ہے کہ اس کے راویوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں یا ایک آدمی ایسا آ گیا ہے کہ جو ضعیف ہے, اس کے راوی ٹھیک نہیں ہے, وہ سندن کمزور ہے. تو اپنے آپ کو دین کے حوالے کیے جائے. ہماری جو سب سے بڑی ناکامی ہے آج کی دنیا میں, ہم اسلام کو اپنی خواہشات میں ڈالنا چاہتے ہیں اور اس سے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو دین کے مطابق لے کر آئیں. اور دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے. یہ بھی بات بڑی واضح کر دوں میں کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, صرف اس کا نام دین نہیں ہے, صرف اس کا نام اسلام نہیں ہے. یہ ایک جز ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج یہ دین کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے. باقی بھی حصے ہیں, باقی بھی اجزاء ہیں. جس طرح عبادات ایک جز ہے, اخلاقیات بھی اسی طرح ایک مکمل جز ہے. معاشرت اور کاروبار, بزنس یہ بھی مستقل ایک جز ہے. دین اسلام آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک, آپ کی فجر سے لے کر آپ کی رات گزرنے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑتا جب مسائل بیان نہ کرتا ہو, جب اس زندگی گزارنے کے احوال کو بیان نہ کرتا ہو. تو ہماری کامیابی اسی کے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم پورے دین پر آ جائیں. ہماری معاشرت بھی, معیشت بھی, تجارت بھی اور اخلاقیات بھی, عبادات بھی جب ساری اسلام کے عین مطابق ہوں گی, کامیابی کی راہیں کھل پڑیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.